السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے غرفہ اور غرف، اس کے بارے میں بتایا بھی تھا۔ غرفہ جو ہے وہ ایک کمرے کو کہتے ہیں، ایک کمرہ، اور غرف جو ہے اس کی جمع ہے، اور حجرہ بھی کہتے ہیں، آپ کو بتایا تھا۔ لیکن ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ ہم گھر کے مختلف جو کمرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کمرے کا ایک نام ہوتا ہے، تو وہ کیسے کہیں گے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کمرے کا نام دوبارہ لکھا ہے۔ یہ صرف اس کے لیے لکھا ہے کہ غرفہ جو ہے ہم اس کو یوز کریں گے، غرف اور غرفہ وغیرہ کا جو لفظ ہے اس کو ہم استعمال کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، جو کمروں کے لیے استعمال ہوتا ہے نام، غرفہ، غرف۔ یہ جو ہے غرفت جلوس، غرفت جلوس، ٹھیک ہے، جلوس۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ لیونگ روم۔ زیادہ تر ہمیں بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتے تھے کہ مطلب لیونگ روم کیا ہے اور ڈائننگ روم کیا ہے، اور مطلب اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا۔ لیکن چونکہ جو سسٹم ہے کمروں کا بنتا ہے، تو آپ جب اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اس سے پہلے جو اس کا ڈرائنگز ہوتے ہیں وغیرہ، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لیونگ روم ہے، یہ ٹی وی روم ہے، یہ کون سا روم ہے، یہ روم ہے، وہ روم ہے۔ وہ اس لیے تاکہ بعد میں پتہ چل سکے کہ اس میں کس طریقے سے جو ہے نا ہم نے فٹنگ کرنی ہے الیکٹریسٹی کی، اور کس طرح سے اس میں فٹنگ ہوتی ہے چیزوں کی، ٹی وی کہاں رکھنا ہے، گھر میں جو ہے نا ٹیبل کہاں لگانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ وغیرہ۔ تو غرفت جلوس جو ہوتا ہے یہ لیونگ روم ہوتا ہے، اس میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھتا ہے، کوئی جو ہے مطلب رہنے کا کمرہ جس میں لوگ رہتے ہیں، ہر ٹائم اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، نارملی اسی میں بیٹھے رہتے ہیں جب گپ شپ وغیرہ ہوتا ہے، یا مطلب جو بھی ہوتا ہے، جو روزمرہ کی زندگی ہماری وہاں گزرتی ہے۔ دوسرے کاموں کے لیے ہم دوسرے کمرے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہوتا ہے کمرہ لیونگ، اس کو غرفت جلوس بولتے ہیں۔ جلوس مطلب بیٹھنا، جلوس بیٹھنا، ٹھیک ہے، بیٹھنے کو کہتے ہیں، یعنی اس کمرے میں انسان بیٹھتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو غرفت جلوس بولتے ہیں۔ غرفت جلوس، غرفت الجلوس، غرفت الجلوس فصحی میں اگر ہم بولتے ہیں، یا مطلب ریٹن میں ہوتا ہے نا، جو کتابی عربی ہے، تو اس میں ہم بولیں گے غرفت الجلوس، لیکن بول چال میں غرفت جلوس، غرفت جلوس۔ غرفت طعام، غرفہ طعام یا غرفت طعام، طعام کھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا پینا وغیرہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ کون سا کمرہ ہو گیا؟ یہ ڈائننگ روم ہو گیا۔ ڈائننگ روم کو کہتے ہیں غرفت طعام، غرفت طعام۔ تو اس کمرے میں ہوتا ہے کھانا پینا وغیرہ، چیزیں پڑی رہتی ہیں کھانے کی، تو یہاں پہ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا کھایا جاتا ہے وغیرہ۔ یہ اس لیے نہیں بول رہا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بلکہ میں بولتا ہوں کہ طعام جو ہے غرفت طعام، یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی رہتی ہیں، طعام، غرفت طعام، یعنی صرف کھانا پینا یہاں ہوتا ہے۔ غرفت طعام، غرفہ طعام یا غرفت طعام، غرفت طعام یا غرفہ طعام یا غرفت الطعام، غرفت الطعام فصحی میں، ریٹن میں، اور بول چال میں غرفہ طعام یا غرفت طعام، غرفت طعام۔ غرفت نوم، غرفت نوم کیا مطلب؟ بیڈ روم، بیڈ روم کو کہتے ہیں غرفت نوم، بیڈ روم، غرفت نوم۔ ابھی نوم جو ہے سونے کو کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں بیڈ روم، تو کیا مطلب ہے؟ تو اس کو ہم چارپائی والا کمرہ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں، ہر زبان کا جو ایک لہجہ ہوتا ہے، ہر زبان میں اپنے سٹائل کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں ہم اس کو غرفت نوم بولتے ہیں، سونے کے لیے وہیں جائیں گے نا، تو بیڈ تھوڑی بولیں گے کہ بیڈ روم، مطلب عربی میں اس طرح نہیں بولتے، انگلش میں بولتے ہیں بیڈ روم۔ تو نوم عربی میں جو ہے سونے کو کہتے ہیں، لیکن اس کمرے میں صرف سویا جاتا ہے، یا اس میں بیڈ پڑا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر زبان میں اپنا نام ہوتا ہے، ہر زبان میں کمرے کو الگ الگ نام لیا جاتا ہے، تو جس زبان میں جو نام لیا جاتا ہے اسی کے مطابق نام استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو غرفت نوم عربی میں بولیں گے، اور انگلش میں ہم اس کو بیڈ روم بولتے ہیں، بس۔ تو ہم نے یہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، غرفت نوم،
غرفت نوم یا غرفت النوم، غرفت نوم، غرفت نوم یعنی سونے کا کمرہ جس میں سویا جاتا ہے۔ غرفت اطفال، غرفہ اطفال، اطفال جو ہوتے ہیں بچوں کو بولتے ہیں، چلڈرن روم جسے کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہوتی ہیں، اور صرف بچوں کو یہاں پہ بٹھایا جاتا ہے، یا مطلب بچوں کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے جس میں بچے کھیل سکتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوتا گرنے کا یا مطلب کسی چیز کو ہاتھ لگانے کا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، یا جو بھی آپ سمجھیں۔ تو یہ بچوں کا کمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کھیلتے ہیں جیسے نرسری ہوتی ہے وغیرہ، تو اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں غرفت اطفال، اطفال۔ غرفت صغار بھی بول سکتے ہیں، صغار جو ہے وہ چھوٹوں کو بولتے ہیں، تو ہم یہ غرفت صغار بھی بول سکتے ہیں، اس کو یہ بھی استعمال ہوتا ہے غرفت صغار، صغار یعنی چھوٹے، تو چھوٹے یعنی بچے، تو بچوں کے لیے کمرہ ہوتا ہے، تو غرفت صغار یا غرفت اطفال، ٹھیک ہے، یا غرفت اولاد، اولاد بھی بول سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ اس کو نام دے سکتے ہیں اس کمرے کو، تو یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے غرفت اطفال، غرفت اطفال، یہ طفل کی جمع ہے۔ غرفت خدامہ، غرفت خدامہ یا غرفت بشکارہ، بشکارہ جو ہے یہ اصل میں بشکار، ٹھیک ہے، اس کا مذکر ہے، اور یہ لفظ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، فارسی سے لیا گیا ہے، فارسی میں بولتے ہیں پیشکار، ٹھیک ہے، پیش آگے کو کہتے ہیں، جو مقدم ہوتا ہے، جو آگے ہوتا ہے، اور کار جو ہے کام کو بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فارسی میں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے یا جو پورے گھر کو سنبھالتا ہے، یعنی پورے گھر کا کام اس کے ذمہ ہوتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، رسپانسیبل پرسن ہوتا ہے، تو اس کو پیشکار بولتے ہیں، پیشکار، ٹھیک ہے، مطلب وہاں سے لیا گیا لفظ۔ عربی میں کیا ہوتا ہے، یہ میڈ روم ہے، ٹھیک ہے، غرفت خدامہ۔ تو میڈ جو ہوتی ہے، خدامہ جو ہوتی ہے، کیا کرتی ہے کہ پورے گھر کو وہ سنبھالتی ہے، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھتی ہے، کچن بھی سنبھالتی ہے، تو پورے گھر میں جو ہے نا جھاڑو وغیرہ لگانا اس کا کام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے عربی میں یہ نام فارسی سے لے کر عربی میں ڈال دیا، اور پشکار کی جگہ پشکارہ لگا دیا، مطلب خدامہ ہوتی ہے تو اس کو خدامی کی جگہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدامہ لفظ اچھا نہیں ہے، وہ یہ نہیں بولتے خدامہ، امارات میں زیادہ خدامہ نہیں چلتا، وہ بشکارہ بولتے ہیں، وہ اسی لیے بولتے ہیں، کہتے ہیں بشکارہ زیادہ اچھا نام ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ پورے گھر کو سنبھالتی ہے اور پورے گھر کی جو ہے نا سربراہ سمجھیں اس کو، کیونکہ سارا کام اس کے ذمہ ہے، تو عزت کے طور پر یہ نام جو ہے خدامہ کو دیا ہے، بشکارہ، بشکارہ بولتے ہیں، بشکارہ۔ اور بشکار جو ہے مرد کو بولتے ہیں، لیکن عربی میں مرد کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا، بشکارہ ہی بولتے ہیں، اور فارسی میں بشکارہ نہیں ہوتا، صرف بشکار ہوتا ہے، مطلب پیشکار ہوتا ہے بس، تو مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور عربی میں انہوں نے پشکارہ یعنی بشکارہ، انہوں نے عربی میں خدامے کے لیے نام چنا ہے، اور یہ نام خدامہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ نام میں نے اس جملے میں اس لیے استعمال کیا تاکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ تو غرفت بشکارہ بھی بول سکتے ہیں، اور غرفت خدامہ، کیونکہ فصحیٰ میں یا مطلب جو سٹینڈرڈ عربی ہے، جو ریٹن عربی ہے، جو ہر جگہ میں سمجھی جاتی ہے، جو سعودیہ میں جائیں، قطر میں جائیں، بحرین میں جائیں، کویت وغیرہ میں جائیں، اور عمان میں جائیں، کدھر بھی جائیں، تو وہاں پہ خدامہ جو ہے وہ تو فیمس نام ہوگا، ناؤن ہوگا، وہ نام ہر جگہ پہ جو ہے نا بولا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بشکارہ کئی لوگ سمجھیں گے، کئی لوگ شاید نہ سمجھیں، لیکن یہ بھی جو ہے نا یوں ہی میں استعمال ہوتا ہے یہ نام، اور بشکارہ استعمال ہوتا ہے خدامے کے لیے۔ تو غرفت خدامہ یا غرفت بشکارہ، غرفت خدامہ یا غرفت بشکارہ، بشکارہ۔ غرفت تلفزیون، غرفت تلفزیون، تلفزیون تو آپ کو پتہ ٹی وی یا کمپیوٹر، ٹھیک ہے، غرفہ کمرے کو بولا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم بولیں گے ٹی وی یا کمپیوٹر روم۔ غرفت تلفزیون یا غرفت ٹی وی یا غرفت کمپیوٹر یا غرفت ٹیکنالوجی یا غرفت اے آئی یا غرفت جو بھی بولیں، کیونکہ فیوچر میں تو چیزیں چینج ہوتی رہیں گی، تو یہ کمرے کا نام بھی چینج ہوتا رہے گا۔ تو آج کل اے آئی ہے، تو اے آئی کی وجہ سے شاید اس کمرے کا بھی نام اے آئی میں آ جائے۔ تو غرفت تلفزیون، تلفزیون جو ہے پہلے بولتے تھے اس کو، لیکن آج کل جو ہے نا ٹی وی بولتے ہیں، تلفزیون زیادہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اور ٹی وی بولتے ہیں، ٹی وی، ٹھیک ہے، یا اسکرین یا جو بھی بولیں، شاشہ بھی بولتے ہیں، شاشہ جو ہے اسکرین کو بولتے ہیں، لیکن ہر گھر میں جو ہے نا اپنے اپنے انداز کے مطابق یہ نام استعمال ہوا کرتا ہے۔ تو کمپیوٹر جو ہے، کمپیوٹر لوحہ وغیرہ، لوحہ بورڈ کو بولتے ہیں، بورڈ، اور کچھ لوگ اس کو جو ہے نا بورڈ بولتے ہیں، کیونکہ بورڈ روم ہوتا ہے نا کئی جگہوں پہ بورڈ روم، تو کچھ بورڈ روم بولتے ہیں،
جیسے آفس وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے بورڈ روم، جس میں جو بڑا اسکرین لگا ہوتا ہے، میٹنگ کے لیے انہوں نے بڑا اسکرین لگایا ہوتا ہے، تو جو بورڈ روم ہوتا ہے اس میں لوگوں کو ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو میٹنگ میں بڑی بڑی باتیں بتائی جاتی ہیں، یا مطلب کوئی ڈرائنگز ہیں وہ سمجھائی جاتی ہیں، یا جو پلاننگز ہوتی ہیں یا اسٹریٹجک پلاننگز ہوتی ہیں وہ چیزیں جو ہے نا آفس وغیرہ میں سمجھاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس طرح کے نام استعمال ہوتے ہیں۔ تو غرفت تلویزیون یا غرفت ٹی وی یا غرفت کمپیوٹر یا غرفت ٹیکنالوجی یا غرفت اے آئی یا جو بھی بولیں اب اس کو، لیکن یہ اس کے لیے ہوتا ہے جہاں پہ صرف سسٹم لگے ہوتے ہیں، جہاں پہ صرف ٹی وی، ٹیکنالوجی کی چیزیں، کمپیوٹر اور جو ہے نا پروجیکٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں جو اے آئی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن اس کو پہلے زمانے میں یا پرانے زمانے میں یا آج سے پہلے جو ہے تلویزیون، غرفت تلویزیون وغیرہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ غرفت تلویزیون، غرفت تلویزیون یا غرفت ٹی وی یا غرفت کمپیوٹر۔ مجلس یا میلس یہ ہوتا ہے بیٹھک، ٹھیک ہے، بیٹھک۔ تو یہ زیادہ انگلش میں تو شاید بیٹھک نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا سارے مل کر بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہوتے، ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ہمارے کلچر میں ہوتے ہیں کہ مرد الگ بیٹھتے ہیں، عورتیں الگ بیٹھتی ہیں، تو یہ بیٹھک کا جو سسٹم ہے یہ ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے، یہ کلچر میں ہوتا ہے۔ تو یہ مجلس جو ہے بیٹھنے کی جگہ، مجلس بیٹھنے کی جگہ، لیکن مجلس جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، یعنی مرد لوگ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم عورتوں کے لیے مجلس بناتے ہیں، مجلس الحریم، مجلس الحریم بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مجلس الحریم، لیکن جو عام مجلس کے نام سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مردوں کے لیے مجلس ہے، یہ عام مجلس ہے، کیونکہ اس کو اگر ہم مجلس بولیں، بیٹھک بولیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ مرد بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم نے عورتوں کے لیے الگ بیٹھک بنایا ہے تو اس کو ہم نام دیں گے، اس کو اسپیسیفائی کریں گے کہ یہ جو بیٹھک ہے یہ عورتوں کا ہے، مطلب یہ عام بیٹھک نہیں ہے۔ تو عام بیٹھک جو ہے وہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، مجلس یا مجلس، اس کو مجلس بھی بولتے ہیں، اس کو مجلس بھی بولتے ہیں۔ بول چال میں ہم اس کو مجلس بولتے ہیں، اور ریٹن میں جو ہے مجلس ہے، لیکن دونوں سیم ہیں، دونوں بول سکتے ہیں، کبھی مجلس بھی بولا جاتا ہے اور کبھی مجلس بھی بولتے ہیں، لیکن بول چال میں مجلس استعمال ہوتا ہے، مجلس، ٹھیک ہے، مجلس۔ غرفہ الدراسہ المکتب، تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو کمرہ ہوتا ہے یہاں پہ صرف پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے، یا یہاں پہ جو ہے نا سیکھنے کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آفس ہوتا ہے گھر میں، یا مطلب کوئی بھی جو کام ہے جہاں پہ جو ہے نا ذہن کا کام ہوتا ہے، اور انسان کو جو ہے نا اکیلے میں رہنا پڑتا ہے، جہاں پہ جو ہے نا انسان سوچ کر یا کچھ یاد کرنا ہوتا ہے یا کسی چیز کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اکیلے میں بیٹھتا ہے، تو یہ گھر کا آفس ہوتا ہے یا گھر کی پڑھائی کا کمرہ ہوتا ہے۔ جو بچے جہاں پہ یاد کر رہے ہیں اسکول کا سبق یا ہوم ورک وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ایک کمرہ بنایا جاتا ہے، یا مطلب اس کے لیے اس کا یہ نام ہوتا ہے، ہم کہیں گے المکتب یا غرفت الدراسہ۔ کچھ لوگ اس کو غرفت المکتب بولیں گے، لیکن اس کو غرفت المکتب نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، آفس کا کمرہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس طرح کا نہیں بولیں گے۔ ہم پڑھائی کا کمرہ بول سکتے ہیں، ورنہ ہم بولیں گے آفس، گھر کا ہی آفس ہے یہ، تو ہم اس کو بولیں گے المکتب، تو اس کے ساتھ ہم غرفہ نہیں لکھیں گے۔ اگر ہم پڑھائی کا کمرہ لکھتے ہیں تو غرفہ لکھیں گے۔ تو غرفت الدراسہ یا المکتب، غرفت الدراسہ یا المکتب۔ المطبخ پکانے کی جگہ، جہاں پہ کوکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الطبخ جو ہے پکانے کو کہتے ہیں، کوکنگ کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کوکنگ سے ریلیٹڈ سارے کام ہوتے ہیں، گھر میں جتنے بھی کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے وہ سب یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو آپ صرف یہ سمجھیں کہ مطبخ کا مطلب ہے کیا، تو مطبخ جو ہے پکانے کی جگہ جہاں پہ کوکنگ ہوتی ہے، لیکن یہ کچن کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، باورچی خانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مختلف نام ہوتے ہیں ہماری زبانوں میں، لیکن عربی میں اس کو ہم بولتے ہیں المطبخ۔ یہ ایک بھائی کے کہنے پہ جو ہے نا انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ طرب جو ہے، آپ پہلے یہ سمجھیں کہ طرب جو ہے وہ جو ناچ گانے ہوتے ہیں، جو گلوکار جسے کہا جاتا ہے، یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو طرب جو ہے وہ گانا بجانا اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، تو طرب نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فعل ماضی میں بات گئی،
تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے خوش کیا اس نے، یعنی کس طریقے سے خوش کیا؟ ڈانس کر کے یا گانا گا کے، تو اس نے میرے لیے گانا گایا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ نام ہوتا ہے استعمال کس کے لیے؟ گلوکار۔ تو گلوکار وغیرہ کے لیے اس طرح کے نام استعمال ہوتے ہیں، گلوکاروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ مطرب جو ہے، مطرب عربی میں مطرب جو ہے گلوکار کو کہا جاتا ہے۔ اور طربنی جو ہے فعل ماضی بن گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ یعنی میں نے اس کے لیے گانا گایا، یا مطلب میں نے اس کو خوش کیا، یا اس نے مجھے خوش کیا، اس طرح کے جملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے لفظ۔ تو طرب یعنی اس نے گانا گایا۔ تو اطربنی، اطربنی ہو سکتا ہے اس نے بولا اطردنی یا اضربنی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ جملے استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو مجھے جملہ ملا تھا وہ یہ تھا کہ اطربنی۔ تو طرب جو ہے وہ گلوکاری کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے۔ اور نی جو ہے مطلب مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پورا جملہ صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ طربنی اگر ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھ سے گانا سنا، اس نے مطلب میں نے گانا گایا، یا میں نے انہیں خوش کیا، میں نے جو ہے نا ان کے لیے گلوکاری کا کام کیا۔ تو آئی سینگ دا سانگ جیسے انگلش میں بولتے ہیں۔ اگر ہم بولتے ہیں طرب لی، تو لی جو ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مطلب اس نے مجھے خوش کیا یا میرے لیے اس نے گانا گایا۔ لیکن طربنی تو یہ ہوگا کہ مجھے انہوں نے گلوکار بنایا، میں نے گانا گایا اور میں نے ان کو خوش کیا، اس طرح کے جملے جو ہوتے ہیں۔ تو یہ میں زیادہ اس پر بحث نہیں کرتا۔ طرب جو ہے وہ گلوکاری کو کہتے ہیں طرب، اور مطرب جو ہے وہ گلوکار ہوتے ہیں۔ مطرب، مطربہ، وہ گلوکار یا گلوکارن جو ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے لفظ۔ ابہرنی، ابہرنی مطلب مجھ پر بہت اثر ہوا، اس نے ایسی پرفارمنس دکھائی، اس نے ایسی بات کی کہ مجھ پر بہت بڑا اثر ہوا۔ ابہرنی مجھے امپریس کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ فلان مبہر، تو مبہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہمیں امپریس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابہرنی مجھے امپریس کیا اس نے۔ اور مبہر جو ہوتا ہے، مبہر وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو امپریس کرتا ہے، یا لوگوں پہ اس کی جو ہے نا باتوں کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مؤثر باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، مؤثر ہوتی ہیں لوگوں پہ، تو وہ باتیں کرتا ہے اس طرح۔ ابہرنی، ابہرنی، ابہرنی۔ شوئی شوئی یا لا تستعیل، شوئی شوئی یا لا تستعیل، لا تستعیل کہ آہستہ آہستہ۔ جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، جلدی جلدی میں کام کرتا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں شوئی شوئی، یعنی آہستہ آہستہ، یا مطلب آرام سے۔ تو لا تستعیل جلدی مت کرو۔ اگر ہم بولتے ہیں نا شوئی شوئی، تو اس کا اردو میں ہم ضروری نہیں ہے کہ یہ ترجمہ کریں کہ آہستہ آہستہ۔ شوئی شوئی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آرام سے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایگزیکٹلی وہی ترجمہ کریں جو عربی میں لکھا ہوا ہے، یا اردو میں جو آپ الفاظ بولتے ہیں یا جملے بولتے ہیں اسی طرح ایگزیکٹلی عربی میں ترجمہ کریں، لیکن آپ نے میسج وہی پہنچانا ہوتا ہے۔ میسج کو دیکھیں کہ میں نے بولنا کیا ہے، مطلب اس کو میسج کون سا دینا ہے۔ تو جلدی مت کرو بھی شوئی شوئی ہے مثال کے طور پر، یا لا تستعجل بھی آہستہ آہستہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ کے لیے ہم شوئی شوئی بھی بول سکتے ہیں مثال کے طور پر، اور یہ بھی بول سکتے ہیں کہ لا تستعجل۔ تو اس کے دونوں الفاظ جو ہیں آہستہ آہستہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جلدی مت کرو کے لیے بھی ہم دونوں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ شوئی شوئی یا لا تستعجل۔ اسی طرح ہم شوئی شوئی کے دونوں معنی لے سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یا جلدی مت کرو، اور اسی طرح ہم لا تستعجل کے بھی یہی دو معنی لے سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یا جلدی مت کرو۔ تو شوئی شوئی لا تستعجل، شوئی شوئی لا تستعجل۔ اور دونوں جملوں کو ہم ایک ساتھ بھی بول سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جلدی مت کرو، آرام آرام سے کام کرو۔ جو کوئی چیز ہے، شیشہ ہے وغیرہ مثال کے طور پر، تو وہ شیشے پہ کوئی کام کر رہا ہے یا صاف کر رہا ہے یا بنا رہا ہے، تو ہم اسے کہتے ہو کہ آرام آرام سے، ایسے نہیں ٹوٹ جائے، یا مطلب آرام آرام سے جلدی مت کرنا۔ تو اس وقت بھی اس طرح کا جملہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ جملہ دو جملے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ شوئی شوئی لا تستعجل، شوئی شوئی لا تستعجل۔ معقولہ یا معقول، معقولہ یا معقول، یہ اس وقت بولا جاتا ہے نا جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور کسی بات کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ایسے ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہو کہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے، یہ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو۔ تو ہم اس کے اردو میں مختلف معنی لے سکتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، معقول، کہ مطلب یہ بات بھی جو ہے نا عقل تسلیم کرتی ہے، مطلب عقل کو پہنچتی ہے۔ معقول عقل سے نکلی ہے نا، عقل تو عقل سے نکلی ہے، جو ہمارا دماغ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات عقل کو لگتی ہے، عقل لیتی ہے اس بات کو، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں۔ یا ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے بھی یہ کام ہوا ہو سکتا ہے۔
تو عقل تسلیم کرتی ہے، ماننے کے قابل ہے وغیرہ وغیرہ، تو مختلف معنوں میں اس لفظ کو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معقول، معقولہ، معقولہ یا معقول، تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس وقت، آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات کی، کہ جب کوئی ایسی بات کرتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس کے جواب میں بھی آپ بول سکتے ہیں کہ معقول ہے یا معقول، اکید۔ میں بولتا ہوں کہ معقول تو آپ بولتے ہیں اکید۔ میں بولتا ہوں نا کہ کیا یہ بات عقل کو لگتی ہے، یا مطلب یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، تو آپ کہتے ہیں اکید، کہ بالکل کیوں نہیں۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس سچویشن میں۔ تو معقولہ، معقول، معقولہ، معقول، ان دونوں میں سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں دونوں استعمال کریں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں معقولہ، کچھ لوگ بولتے ہیں معقول، جس سے تو آپ لوگ معقولہ بھی بول سکتے ہیں، معقول بھی بول سکتے ہیں، جس طرح ہم بولتے ہیں نا الحین، الحینہ، تو اسی طرح یہ لفظ بھی ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں الحینہ اور کچھ لوگ بولتے ہیں الحین، اسی طرح کچھ لوگ بولتے ہیں معقولہ، کچھ لوگ بولتے ہیں معقول۔ اگر بات مؤنث کی طرف جاتی ہے، مؤنث بات ہوتی ہے، مؤنث بات کی طرح ہوتی ہے، اس میں مؤنث مطلب مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، تو ہم بولتے ہیں معقولہ۔ الرمسہ هذه معقولہ، مطلب رمسہ جو ہے مؤنث ہے، یا مطلب کوئی ایسی بات ہے جس میں مؤنث کا صیغہ پایا جاتا ہے تو ہم بولیں گے معقولہ۔ اگر مذکر کا مادہ پایا جاتا ہے اس میں تو ہم کہیں گے معقول۔ تو معقول اور معقولہ دونوں ایک جیسے معنی دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح الحین اور الحینہ ہے، معقول، معقولہ۔ خلیک بحالک، خلیک بحالک، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ خلی جو ہے، اس پر بہت سے لوگوں نے مجھے کچھ کامنٹس بھی کیے تھے کہ اس کا ترجمہ پتہ نہیں آپ کیسے بتا رہے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ اس کا غلط معنی ہوتا ہے، خلی کا مطلب چھوڑنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ خلی کے مطلب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے مثال کے طور پر، اور کچھ جگہوں پہ اللہ خلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو ہے نا خلیک ابحالک، خلیک ابحالک، خلیک کا مطلب ہے رہو، آپ رہو، خلیک، خلیک کہنی، کچھ ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ خلیک کا مطلب ہے خلیک کہ آپ رہو، آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، خلیک۔ ابحالک، بحالک کہ آپ اپنے حال پر رہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کام سے کام رکھو، یعنی اپنے کام سے کام رکھو، کہ یہ کام آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ اس میں جو ہے نا ٹانگ مت لڑاؤ، آپ ہماری طرف دھیان نہیں دو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس وقت کے سچویشن میں یہ بات استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خلیک بحالک، خلیک بحالک۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے اور ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو یہ بھی بول سکتے ہیں خلیک بحالک کہ آپ جیسے ہو ویسے ہی رہو، جس طرح ڈاکٹر نے بولا ہے، یا مطلب تو ہم نے سچویشن کو دیکھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ مطلب سچویشن کے مطابق ہم نے بات کرنی ہوتی ہے کہ خلیک بحالک کے مختلف معنی ہوتے ہیں، یا تو نیگیٹو بھی ہوتا ہے اور اس کا پازیٹیو بھی ہوتا ہے۔ تو نیگیٹو اور پازیٹیو کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس موقع پہ کون سی بات کرنی ہے۔ تو خلیک بحالک کا نارمل جو معنی ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے زیادہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، خلیک بحالک کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، یا آپ جیسے ہو ویسے ہی ٹھیک ہو۔ مثال کے طور پر آپ کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں مجھے، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا، یا مطلب مجھے ابو کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یا مطلب میں اتنا وہ رسک نہیں لے سکتا وغیرہ، تو ہم مجھے کہتے ہیں خلیک بحالک کہ آپ جیسے ہو ویسے ہی رہو، مطلب آپ جس سچویشن میں ہو ایسی ہی آپ ٹھیک ہو۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ یہ کام ہے اور یہ رسک ہے تھوڑا اس میں ہے، اور میں آپ کو بولتا ہوں کہ خلیک بحالک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، میرے کام میں ٹانگ مت لڑاؤ۔ تو اس سچویشن پہ جب ہم جملہ بولتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میرا مطلب کیا ہے، کیونکہ آپ مجھے اچھا مشورہ دے رہے ہیں اور میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اچھا مشورہ مت دو، تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں خلیک بحالک، خلیک بحالک۔ بحالک کا مطلب کہ آپ کے حال پر، بحالک، ٹھیک ہے، خلیک بحالک، ابحالک، بحالک، خلیک بحالک، خلیک بحالک، خلیک بحالک۔ لا تحكموا عليه، اللہ سبحانہ يعلم بحاله، لا تحكموا عليه، یا لا تحكم عليه، اللہ سبحانہ يعلم حاله، یا اللہ يعلم حاله، یا اللہ يعلم بحاله۔
آپ اس پر فیصلہ مت سناؤ، یعنی آپ اس کو جج مت کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حال کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ لا تحکموا علیہ، اس پر فیصلہ مت کرو، اس کو جج مت کرو۔ اللہ سبحانہ یعلم بحالہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے حال کے بارے میں جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جج مت کرو۔ لا تحکموا علیہ، لا تحکموا علیہ، کہ آپ لوگ فیصلہ مت کرو علیہ، اس پر، یعنی اس کے بارے میں فیصلہ مت سناؤ، یا اس کے بارے میں آپ فیصلہ مت کرو، یا اس کے بارے میں آپ کوئی جو ہے نا جج مت کرو اس کو، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ یعلم بحالہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال کے بارے میں جانتا ہے، کہ مطلب اللہ پر چھوڑ دو یہ بات۔ تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جملہ، کہ اس کا فیصلہ آپ لوگ نہیں کرو، آپ اس کے بارے میں فیصلے مت سناؤ، آپ اس کے بارے میں جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں مت کرو، تو اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ لا تحکموا علیہ اللہ سبحانہ یعلم بحالہ، لا تحکموا علیہ اللہ یعلم بحالہ، یا اللہ سبحانہ یعلم بحالہ۔ اگر ہم بولتے ہیں نا اللہ یعلم بحالہ، کہ اس کے حال کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اور یہ بھی بول سکتے ہیں اللہ یعلم حالہ، کہ اس کے حال کو اللہ جانتا ہے۔ یعلم بحالہ کہ اس کے حال کے بارے میں، اور یعلم حالہ اس کا حال جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کے حال کو جانتا ہے، اللہ اس کا حال جانتا ہے۔ یعلم بحالہ اللہ اس کے حال کے بارے میں جانتا ہے۔ من انتم، آپ کون ہوتے ہو؟ من انتم، اگر ہم نارملی پوچھتے ہیں نا من انتم، کہ آپ کون ہو، لیکن اس جملے میں کیونکہ حتی آیا ہے بول چال میں، جب من انتم یا من انت حتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غصے میں آ کے آپ سے کہتا ہے کہ آپ ہوتے کون ہو۔ من انتم حتی تحکمون علی حد، کہ آپ لوگ ہوتے کون ہو کسی کے بارے میں فیصلے سنانے والے، یا کسی کو جج کرنے والے، آپ ہوتے کون ہو۔ تو یہ جو ہے نا جملہ سخت ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ ریئیکشن میں بولا جاتا ہے۔ من انتم حتی تحکمون علی حد، علی احد، علی حد، علی احد، ٹھیک ہے۔ تو علی حد جو ہے بول چال میں بولا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہوتے کون ہو کسی کے بارے میں جج کرنے والے، کسی کے بارے میں فیصلہ سنانے والے۔ تحکمون کا مطلب ہے کہ آپ فیصلہ سناتے ہو۔ من انتم، آپ ہوتے کون ہو، حتی کہ، حتی یعنی کہ آپ ہوتے کون ہو کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرو۔ من انتم حتی تحکمون علی حد، من انتم حتی تحکمون علی حد، من انتم حتی تحکمون علی حد، علی حد۔ انا بغتسل، یا انا بتسبح، یا انا راح اتروش، يجيب ماي بسرعة، يجيب موية بسرعة۔ انا بغتسل، یا انا بتسبح، انا بغتسل یا انا بتسبح کہ میں نے نہانا ہے، یا انا راح اتروش کہ میں نہانے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، یا میں نے نہانا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے سیم جملہ ہے۔ ییب لے آؤ، یا جیب لے آؤ، مائی پانی، مویا پانی، بسرعہ جلدی، یعنی پانی جلدی لے آؤ۔ انا بغتسل یا انا بتسبح، انا راح اتروش، انا راح اتروش، انا راح اتروش یا انا بغتسل یا انا بتسبح۔ يجيب لي ماي، یا جیب ماي، یا يجيب ماي، یا مویا بسرعة، بسرعة جلدی، بسرعة جلدی، جيب یا يجيب لے آؤ۔ انا بغتسل، انا بتسبح، انا راح اتروش، يجيب یا جيب ماي بسرعة، یا ماي بسرعة، موية بسرعة یا ماي بسرعة۔ سويت غلطة كبيرة، سويت غلطة كبيرة يوم خليتك تشارك وياي في الشغل، سويت غلطة كبيرة يوم خليتك تشارك وياي في الشغل، يا خليتك وياي في البزنس، يوم خليتك تشارك وياي في البزنس، سويت غلطة كبيرة، ٹھیک ہے، سويت غلطة كبيرة يوم خليتك تشارك وياي في الشغل، يا خليتك تشارك وياي في البزنس۔ تم کو اپنے کاروبار میں شامل کر کے میں نے بڑی غلطی کی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ سویت میں نے کی ہے یا میں نے کیا ہے، غلطہ کبیرہ بڑی غلطی، غلطہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، اور کبیرہ بڑی، تو غلطہ جو ہے وہ بھی مؤنث ہے تو کبیرہ بھی مؤنث ہی آئے گا، موصوف صفت ہے۔ یوم جب، عربی میں جب ہے، لیکن اردو میں کیا ہے، اس کے لیے لفظ کوئی استعمال ہوا نہیں ہے، لیکن ترجمے کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یوم کہ میں نے کس دن غلطی کی تھی، غلطی میں نے کی کب، جب، خلیتک تمہیں رکھا میں نے یا کر کے، خلیتک اتشارک
کہ میں نے تمہیں شامل کر کے، جب میں نے تمہیں شامل کیا، ویائی اپنے ساتھ، فی الشغل کام میں، یا فی البزنس اپنے کاروبار میں. تو کاروبار کے لیے دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، فی الشغل یا فی البزنس، دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس جملے کے مطابق. سويت غلطة كبيرة يوم خليتك تشارك وياي في الشغل یا يوم خليتك تشارك وياي في البزنس. سويت غلطة كبيرة يوم خليتك تشارك وياي في الشغل یا يوم خليتك تشارك وياي في البزنس. إذا تسكر علي باب اللہ بيفتح لي 1000 باب. اللہ بيفتح لي 1000 باب. اگر آپ ایک دروازہ میرے لیے بند کر دو گے، اللہ تعالیٰ میرے لیے 1000 راستے کھول دے گا یا 1000 دروازے کھول دے گا. تو راستوں کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اذا تسکر علی باب، اذا اگر، تسکر آپ بند کر دو گے، علی میرے لیے، باب دروازہ یعنی ایک دروازہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیفتح کھول دے گا، لی میرے لیے، علی میرے لیے یا مجھ پر، اور لی میرے لیے. تو اس جملے میں علی میرے لیے یا مجھ پر اور لی میرے لیے، تو ان جملوں کو دیکھنا ہے آپ نے کہ اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں. علی میرے لیے یا مجھ پر. ٹھیک ہے. اگر آپ میرے لیے دروازے بند کر دو گے یا مجھ پر دروازے بند کر دو گے، اللہ بیفتح اللہ تعالیٰ کھول دے گا، لی میرے لیے، 1000 باب راستے یا دروازے. اگر آپ ایک دروازہ میرے لیے بند کر دو گے، اللہ تعالیٰ میرے لیے 1000 راستے کھول دے گا یا 1000 دروازے کھول دے گا. اذا تسکر علی باب اللہ بیفتح لی 1000 باب. اذا تسکر علی باب اللہ بیفتح لی 1000 باب. اذا تسکر علی باب، تو ایک باب کے لیے بھی باب ہی استعمال ہوا، 1000 کے لیے بھی باب ہی استعمال ہوگا. ابواب نہیں کہیں گے 1000 کے لیے، کیونکہ عدد محدود میں نمبرنگ میں جو ہے، عربی میں کاؤنٹنگ جو ہے یا نمبرز جو ہیں اس میں بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. تو الف کے بعد جو ہے نا مفرد آئے گا لفظ، تثنیہ اور اس کی جمع وغیرہ نہیں آئے گی. ابواب نہیں کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. الف باب. تو الف کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو مفرد کے صیغے میں لائیں گے، مفرد لکھیں گے. الف لیلہ 1000 راتیں، الف شہر 1000 مہینے، الف سنہ 1000 سال. تو دیکھیں سنہ اور شہر ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مفرد لفظ ہے، لیکن الف کے بعد جب آتے ہیں تو وہ مفرد کے صیغے پہ آئیں گے. تو یہاں بھی اس چیز کو ہم نے دھیان دینا ہے. تو اذا تسکر علی باب اللہ بیفتح لی 1000 باب. اذا تسکر علی باب اللہ بیفتح لی 1000 باب. اللہ بیفتح لی 1000 باب. تو یہ جملے اور الفاظ کافی تھے آج کے اس سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.